وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ تفسیر سورہ لیل کی جاری تھی اور الحمدللہ وہ مکمل ہوئی۔ اس کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کیا تھا، جس میں یہ تھا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، بہت جلد اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، جس کو راضی کرنے کا حضرت ابوبکر کو مقصد ہے۔ اور یہ مطلب بھی لیا گیا تھا کہ بہت جلد ابوبکر راضی ہو جائیں گے اس انعام سے اور ان نوازشات سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجود میں آئیں گی۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو خوش کرنے اور راضی کرنے کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ صورت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی؟ حضرت جندب ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے، 2-3 دن تہجد میں نہ اٹھ سکے، تو ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عورت ام جمیل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، ابو لہب کی بیوی۔ اس نے طعنہ دیا کہ لگتا ہے کہ جو شیطان آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس نے 2-3 دن سے آپ کو چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ کون مراد لے رہی تھی؟ یعنی جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے نا، اور تہجد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اٹھتے تھے، تو اس بنیاد پر وہ کہہ رہی تھی کہ لگتا ہے آپ کا شیطان علیہ باللہ اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ بعض روایتوں میں واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک وقفہ گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی شہید یعنی زخمی ہوئی تھی، اس وقت حضور نے شعر پڑھا تھا، ما انتی الا اصبع دمیتی، ما انتی الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی۔ تو ایک انگلی ہی تو ہے جو اللہ کے راستے میں کٹی ہے، اور جو کچھ تجھے حاصل ہوا ہے اور جو تکلیف تو نے اٹھائی ہے وہ اللہ کے راستے میں ہی اٹھائی ہے۔ تسلی حضور دے رہے تھے اپنے آپ کو۔ اس کے بعد چند دن تک وہی کا سلسلہ بند رہا، اور مشرکین مکہ نے طعنہ دینا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لگتا ہے آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے، لگتا ہے اللہ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ بعض دوسری جگہ واقعہ اس طرح ذکر کیا جاتا ہے کہ یہود کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال آیا، اور انہوں نے سوال کیا روح کی حقیقت کے بارے میں کہ محمد ذرا ہمیں بتاؤ کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ حضور نے یہاں پر انشاءاللہ نہیں کہا تھا، یوں کہا تھا میں کل کو اس کا جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تربیت مقصود تھی، اس لیے چند دن تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اب ممکن ہے کہ ان تمام واقعات کے بعد سورہ ضحیٰ کو نازل کیا گیا ہو، ایک مرتبہ سورہ ضحیٰ اتری ایسا بھی ضروری نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان تمام واقعات کے نازل ہونے کا سبب یہ سورہ ضحیٰ بنی ہو، والضحیٰ۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اب کیسے دی جا رہی ہے سنو۔ والضحیٰ، قسم ہے روشن دن کی، چڑھتے ہوئے دن کی، تقریباً 6:30-7 بجے کا وقت جب سورج چڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی روشن ہو رہا ہوتا ہے، چہل پہل شروع ہوتی ہے، حرکت شروع ہوتی ہے۔ یہ دن کا وہ وقت ہوتا ہے جس میں انسان سب سے زیادہ انرجیٹک ہوتا ہے اور اسے حوصلہ ملتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے دن کے کاموں کو کرنے کا، صبح کا وقت۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے،
دو متضاد کیفیتوں کا بیان ہے، جس میں سے دن کے اندر خوب چہل پہل ہوتی ہے اور حرکت ہوتی ہے، اور رات کے اندر وہ وقت مراد ہے جب تمام چیزیں خاموش ہو جاتی ہیں، سناٹا چھا جاتا ہے۔ واللیل اذا سجا، یہ وہ وقت مراد ہے جس میں آدمی بہت زیادہ اگر باہر رہے اور غور کرے تو ڈپریشن کا وقت ہے۔ تو یہ دو متضاد کیفیتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، ان کی قسم کھائی، اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جواب قسم کے طور پر، ما ودعک ربک وما قلی، اے پیغمبر آپ کو آپ کے پروردگار نے نہ چھوڑا ہے نہ وہ ناراض ہوا، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا۔ دیکھو ربک، آپ کا رب، یہاں پر تسلی کا سامان ہے کہ وہ رب تمہارا ہے۔ وما قلی، وما قلی کا نہیں کہا، یعنی وہ آپ سے ناراض نہیں ہوا، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اور آپ کا رب نہ آپ سے نہ ناراض ہوا اور نہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے۔ یہ تسلی ہے۔ ودعک کے ساتھ کاف جوڑا ہے، یہ کاف جو ہے نا یہ آپ کے معنی میں آتا ہے، تو آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، تو ناراض ہوا کے ساتھ آپ کا لفظ نہیں جوڑا، اس میں تسلی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ اولاً تو آپ سے کوئی ایسی بات وجود میں نہیں آئی جو ناراضگی کا سبب بنے، اور دوسرا یہ کہ آپ پیغمبر ہیں اللہ کے اور نبی ہیں، اور نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے، گویا ان سے ایسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرے۔ یہ کہ دوران وقفے کا آنا اور اس وجہ سے وحی کا بند ہونا یہ ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کچھ وقت کے لیے وحی کو بند کر دیا ہے اور روک دیا ہے تو یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی اور علامت نہیں ہے اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو آپ کی تربیت کا ایک جز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق جاری کیا ہے۔ جیسے دن اور رات کا آنا جانا، کہ رات کے آنے سے کوئی یہ نہیں خیال کرتا کہ اب یہ دلیل بن چکی ہے دن کے نہ آنے کی، نہیں، بلکہ اس کے بعد لازماً دن آتا ہے، اور جیسے ڈپریشن کا یہ وقت ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی صبح بھی لاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے پیچھے مصلحت ہے، حکمت ہے۔ ظاہر ہے کہ دن کے اجالے کے بعد رات کی تاریکی کا وجود ناگزیر ہے، آنا ہی آنا ہے۔ جس طرح دن کے بعد رات کا آنا ضروری ہے، اسی طرح نفس انسانی کے لیے بسط اور کشادگی کے بعد انقباض کی کیفیت بلا بدی ہے، ہونا ہی ہونا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ وحی کے ذریعے دل میں تازگی پیدا ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو گویا دن سے تعبیر کیا گیا والضحیٰ، لیکن اس کے بعد قبض کی کیفیت، دل پشبردہ ہو جاتا ہے اور سکڑ جاتا ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے، تو یہ کیفیت کا آنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، جس طرح دن کے بعد رات کا آنا ضروری ہے اسی طرح یہ قبض کی کیفیت کا آنا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم عبادت کرتے جاتے ہیں، کیفیتیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دل تنگ ہو جاتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے، اور عبادت کے اندر ایسا شوق نہیں لگتا، عبادت کے اندر وہ تازگی نہیں لگتی، بلکہ عبادت نہ کرنے کا جی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت کرنا عبادت کے ڈبل ثواب پر دلیل ہے۔ یعنی آپ اگر عبادت کرتے ہو ایسی کیفیت کے پائے جانے کے بعد بھی تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، اور کیفیت کے پائے جانے پر ہی اگر عبادت کرتے ہیں تو آپ نے دراصل عبادت اللہ کے لیے نہیں کی بلکہ اس کیفیت کے لیے کی ہے، خوشی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے۔ نہیں، جب آدمی تھکا ہوا ہو اس وقت عبادت کرنا، جب دل نہ چاہے اس وقت عبادت کرنا، یہ اصل کمال ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آپ کے بعد کو آنے والی حالت پہلی حالت سے کہیں بہتر ہوگی۔ اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ یہ ابھی کفار مکہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا اور وہ ناراض ہو گیا، دنیا کے اندر تو وہ دیکھیں گے ہی دیکھیں گے کہ آگے چل کر آپ کو کن فتوحات سے نوازا جاتا ہے، لیکن آخرت کے اندر بھی جب وہ انعامات اور نوازشات کو دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کو جام کوثر دیا ہے،
اور وہ نوازشات جو آخرت میں آپ پر ہونے والی ہے دیکھیں گے تو وہاں پر بھی ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا ہے اور آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور ایک اور مطلب اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہر آنے والی حالت اس کے بعد پچھلی حالت سے کہیں بہتر ہوگی، چاہے وہ قرب الہی کے اندر ترقی ہو، علوم اور معارف کے اندر ترقی ہو، یا معاش اور معیشت کے مسائل ہوں، یا فتوحات کا دروازہ کھل دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب ترقیوں سے آپ کو نوازتا جائے گا۔ دن بدن آپ کے فالوورز بڑھتے جائیں گے، آپ کی امت بڑھے گی، آپ کا اسلام دنیا پر چھا جائے گا۔ اور ایسا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں بھی پردہ ہٹا کر دیکھ رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، دل کو تسلی ہوئی کہ میرے بعد اسلام کا وجود باقی رہے گا، میرے بعد میری امت صحیح رہے گی۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آپ کے بعد کو آنے والی حالت پہلی حالت سے کہیں بہتر ہوگی۔ کتنی زیادہ تسلی کا سامان ہے جب آدمی ڈپریسڈ ہوتا ہے، ڈاؤن ہوتا ہے، اور اسے آ کر اس کا دوست یوں کہے کہ میں تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوں اور میں نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، اور میں دیکھ تجھے کیسے خوش کرتا ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آگے آنے والی حالت بہت بہترین ہونے والی ہے، آگے دن بہت اچھے آنے والے ہیں۔ جب اس طرح کی تسلی ملتی ہے نا کسی قریبی سے تو آدمی کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو جب رات کے بعد دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہوتا، اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی دلیل ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو کیا کوئی یوں سمجھتا ہے کہ اللہ ناراض ہو چکا ہے؟ نہیں، اس کے بعد دن آتا ہے۔ اور نہ رات کے آنے سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ دن نہیں آئے گا۔ ٹھیک اسی طرح وحی کے اندر تاخیر سے یہ سمجھنا ہرگز مناسب نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہو چکا ہے، نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور علم محیط پر اعتراض ہوگا کہ اس نے ایسے پیغمبر کو منتخب کیا کہ جس کے بارے میں علیاذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ ان سے اس طرح لغزش ہونے والی ہے یا کوئی چوک ہونے والی ہے۔ اولاً تو پیغمبر سے یہ سب چیزیں وجود میں ہی نہیں آ سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ اعتراض ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جلد ہی اللہ آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ماں قبل میں ابوبکر صدیق کو خوش کرنے کا تذکرہ، اس صورت میں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا تذکرہ، دونوں کے درمیان کتنی قربت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورتوں میں بھی دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے روشن دن کی قسم کھائی، ضحیٰ، اس کے اصل معنی اس وقت کے ہیں جب سورج اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، جس کو چاش کا وقت کہا جاتا ہے، لیکن رات کے مقابلے میں اگر ضحیٰ کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے دن، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رات کو استعمال کیا ہے، تو دن کی قسم اور رات کی قسم۔ اور رات کے چھانے سے مراد رات کی تاریکی کا پوری طرح چھا جانا۔ رات اور دن یہی دونوں اوقات ہیں جس میں انسان کے اکثر کام وجود میں آتے ہیں، چہل پہل ہوتی ہیں، تمام امور انجام پاتے ہیں، اس لیے ان دونوں کی قسم کھائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین دلایا گیا، تسلی دی گئی کہ آپ کے رب نے ہرگز آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہے۔ کہ جس طرح رات دن کا بدلنا ایک ضروری چیز ہے دنیا کے لیے، زندگی کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز ہونے والے ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک مسلسل تسلسل کے ساتھ وحی کا سلسلہ آتا ہی رہے، نہیں، کبھی وقفہ بھی ہوگا، یہ آپ کی تسلی کے لیے ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مراد آخرت اور دنیا کے مشرکین جو آپ کو یہ طعنہ دے رہے ہیں وہ دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی آپ کے انعامات کو دیکھیں گے، اور ہر پہلے والی حالت جو ہے وہ پچھلی حالت سے ہر آنے والی حالت پچھلی حالت سے کہیں گنا زیادہ بہتر ہوگی۔ اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ انسان جب ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور جب وہ افسردگی کا شکار ہوتا ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے، حالات سے دوچار ہوتا ہے، تو یوں سمجھنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا۔ سورہ ضحیٰ کو پڑھ کر آدمی تسلی حاصل کرے، سورہ ضحیٰ کو پڑھ کر وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اور یاد کرے ان انعامات کو جو اللہ تعالیٰ نے زمانہ ماضی میں پاسٹ کے اندر اس پر کیے ہیں، گن گن کر یاد کرے، اور ان مشکلات کو بھی وہ یاد کرے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نجات دی ہے، ان مشکلات میں سے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بار بار نکالا، ان سب چیزوں کو یاد کرے گا نا جب آدمی، اور ان پر غور کرے گا تو ان پریشان حالات سے اس کے لیے نکلنا بہت آسان ہو جائے گا۔
تو یہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی دلداری کا سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ ہمیں بھی دیا ہے۔ والضحیٰ، آدمی یہ قسم کھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ دن کا آنا جانا، الٹنا پلٹنا یہ ہمارے قبضۂ قدرت میں ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب آدمی یہ نماز کے اندر سنے کہ یہ تلاوت کی جا رہی ہے تو اس کا ذہن بھی فوراً اس بات کی طرف جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں قائم کر لے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو دے گا اور آپ خوش ہو جاؤ گے۔ تو آدمی سمجھے کہ یہ میرے بارے میں ہے، رب مجھے دے گا اور میں خوش ہو جاؤں گا، اور آخرت اور آنے والا جو مرحلہ ہے میری زندگی کا وہ پیچھے گزرے ہوئے زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہونے والا ہے۔ جب آدمی اس طرح کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے قائم کرتا ہے نا تو اللہ بھی ویسا ہی فیصلہ کرتا ہے جیسے بندے امید قائم کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا بندہ رب کے بارے میں امید رکھتا ہے۔ تو اچھی اچھی امیدیں قائم کرو اور سورہ ضحیٰ کو اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب کا ذریعہ بناؤ، اپنی زندگی کو بدلنے کا ایک ذریعہ بناؤ، ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ قائم کرو، مثبت سوچ قائم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ باقی آدھی صورت جو ہے اس کا انشاءاللہ تفسیر جو ہوگی وہ آئندہ کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔